ایک اعتراض یہ بھی کافی سننے کو ملا کہ جیسے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ میرے مذمت کرنے سے آخر حاصل کیا ہوگا، تو اس پہ لوگوں نے کافی گفتگو کی کہ مذمت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ جو بربریت ہو رہی ہے وہ کس درجے کے اندر غیر انسانی فعل ہے۔ تو جس طرح بہت سے مواقع پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنا موقف واضح کرنے کے لیے ضرور یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ایک تو آپ استاذ اپنی اس جملے کی ذرا وضاحت فرما دیں، اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ جب ہم حماس کے جو بھی اس نے ایکشن لیا اس کے اوپر تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتائیں کہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق پھر کیا کیا معاملات متعین طریقے سے کرنے چاہیے، یعنی سیاسی پلیٹ فارم پہ، اخلاقی پلیٹ فارم پہ، معاشی پلیٹ فارم پہ یا معاشرتی طور پہ ہم وہ کیا انفرادی یا اجتماعی طور پہ کریں جس سے فلسطین کے مظلوم مسلمان جو ہیں یا جو انسان وہاں بستے ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ پھر اس کو بھی اتنے ہی بڑے پیمانے پہ اور اسی طریقے سے ہماری طرف سے جو اہل علم ہیں جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ اپنی بات کو یہ بھی چیزیں بتائیں تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ آپ لوگ تو صرف تنقید کرتے ہیں حماس پہ، لیکن یہ تو بتا ہی نہیں رہے کہ باقی پھر اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے۔ میں تو اپنے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنی جہتیں ہیں کہ میں نے ہمیشہ بیان کی ہیں، آپ کو ہر جہت پر تفصیلی گفتگویں مل جائیں گی۔ یعنی یہ پہلو بھی بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ ہم پرامن ذرائع سے کس طرح اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں، اب ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ جس جملے کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں کہ سخن فہمی یہ عالم بالا معلوم شد، بڑے درد کا جملہ ہے، بڑی بے بسی کا جملہ ہے۔ جیسے آپ کسی موقع پر کہتے ہیں کہ اب مذمت کے الفاظ سے کیا ہونا، یعنی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جس طرح سے بچے مر رہے ہیں، جس طرح سے ایک پوری کی پوری قوم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بے بسی اور درد کا جملہ ہے۔ جب سننے والا دوسرے کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ کسی بھی بات میں کوئی بھی معنی داخل کر سکتا ہے، اور کوئی شخص بھی زبان وحی سے کبھی کلام نہیں کرتا۔ ابھی میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اسی لیے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ ذرا انگلی رکھ کے بتائیے اس میں سے کون سی جہت باقی رہ گئی ہے جس پر مجھے کچھ کہنا ہے۔ مختلف موقعوں پر میں نے ان سب باتوں کو کہا ہے، اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہر موقع پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آدمی اسی طرح گفتگو کرے۔ یہ آپ نے آج کی اس نشست میں اس کو موضوع بنا لیا تو میں نے تفصیل سے بات کر دی۔ اگر اسی نشست میں 10 15 20 اور موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہوتی تو 2 یا چند جملوں میں کوئی بات کہتا۔ تو اس لیے یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، دین کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ یعنی ہم جو دین بیان کرتے تھے اس میں بھی کبھی 2 جملوں میں جواب دینا پڑتا تھا، کبھی 4 جملوں میں، تو غلط فہمیاں تھی۔ اس کے بعد پھر اعتراضات کی ایک سیریز میں مجھے گفتگو کرنی پڑی اور یہ بتانا پڑا کہ میری پوری بات یہ ہے۔ تو یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ قرآن نے بھی کیا ہے، یہ پیغمبروں نے بھی کیا ہے، یہ ہم سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد اور اقبال اور شبلی اور مولانا سید اللہ صاحب مودودی کو بھی یہ سب کرنا پڑا ہے۔ ان کے بھی 2 جملے پکڑ کر اشتہارات لگے ہیں، اس پر یہ سب تبصرے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر میری کسی بات میں کوئی غلطی ہے تو میں ہر وقت اس کو سننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے لب و لہجے میں کوئی خرابی ہے اس پر بھی آپ مجھے توجہ دلا سکتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ اپنی پوری بات میں نے اسی لیے بیان کر دی ہے۔ لائے عمل کیا ہونا چاہیے میں اس پر بہت گفتگو کر چکا ہوں۔